إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ القصص سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی ہے۔ یہ سورت اور اس سے پہلے والی 3 سورتیں یہ قریب قریب دور میں نازل ہونے والی اور ان کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے۔ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل اور سورۃ القصص یہ اکٹھی ہیں اور ایک ہی دور میں جو ہے وہ نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ سورۃ الشعراء میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ القصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، بلکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی جو واقعہ ہے، ان کا جو ابتدائی ایام ہیں ان کی زندگی کے، وہ بیان ہو رہے ہیں یہاں پر۔ پہلے ہم جو پڑھ آئے ہیں دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثیر جگہوں پر قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے آخری حالات ہیں سورۃ البقرہ میں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آخر والے حالات پہلے بیان کر دیے گئے اور پھر درمیان والے سورۃ الاعراف میں اور باقی کئی صورتوں میں آئے ہیں، سورۃ الشعراء میں پیچھے پڑھ آئے، تو وہ درمیان والے حالات ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے واپس آ رہے تھے تو ان کو نبوت مل گئی اور پھر ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، وہ سارا واقعہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے، تو مدین میں پہنچے کیسے، مدین سے وہاں واپس آ رہے تھے نا سورہ طٰہٰ میں، مدین میں پہنچے کیسے، وہ ساری تفصیل یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے جو ہے زبردست دلائل اللہ نے یہاں پر اس واقعے میں بیان کیے ہیں۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیہ کا آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، و فرعون اور فرعون کی خبر میں سے، بالحق کے حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، ان فرعون کہ بے شک فرعون، علا سرکشی کی اس نے، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے بنا دیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعہ گروہوں میں، یستضعف کمزور کر رہا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو کان من المفسدین بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، ونرید اور ہم چاہتے تھے، ان نمنا کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر، استضعفوا کہ جو سب کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، ائمۃ امام، ونجعلہم الوارثین اور ہم بنائے انہیں وارث، ونمکن لہم اور ہم اقتدار دیں، لہم ان کو، فی الارض زمین میں، ونری اور ہم دکھائیں، فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانوا یحذرون وہ جس سے وہ سب ڈر رہے تھے، وأوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعی کہ تو اس کو دودھ پلا، فاذا خفت علیہ پھر جب تو ڈرے اس پر، خوف محسوس کرے، فالقیہ فی الیم تو پھر اس کو دریا کے حوالے کر دینا، اس کو دریا میں ڈال دینا، ولا تخافی اور تو نہ ڈرنا، ولا تحزنی کسی قسم کا غم نہ کرنا، انا رادوہ الیک ہم جو ہے اس کو واپس لوٹائیں گے تیری طرف، وجاعلوہ من المرسلین اور ہم بنائیں گے اس کو رسولوں میں سے، ہم نے اس کو رسول بنانا ہے اور اس کو واپس تیرے پاس لوٹا کر لے آنا ہے، فالتقطہ تو اٹھا لیا اسے، آل فرعون فرعون کی آل نے، فرعون کے لشکروں نے اور فرعون کے جو ملازم تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے، لہم ان کے لیے، عدوا دشمن، وحزنا اور غم کا باعث، ان فرعون بے شک فرعون جو تھا،
وجنودہما اور اس کے جو لشکر تھے کانوا خاطئین وہ سب کے سب خطا کار تھے، غلطی پر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک اور تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا تم سب اسے قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا یہ ہم بنا لیں گے اسے اپنا بیٹا، وہم لا يشعرون اس حال میں کہ وہ سب اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ واصبح اور ہو گیا فؤاد موسیٰ موسیٰ کی ماں کا دل فارغہ خالی، ان کا عادت قریب تھی کہ لتبدی وہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو اپنی اس غمی اور اپنی بے بسی کو کسی کے سامنے ظاہر اظہار کر بیٹھتی، بتا بیٹھتی، لولا ربطنا علی قلبها اگر نہ ہم اس کے دل کو باندھتے، ہم اس کے دل کو دلاسا نہ دیتے تو وہ کسی نہ کسی کو بتا بیٹھتی، لتکون من المؤمنین تاکہ ہو جائے وہ ایمان لانے والوں میں سے۔ وقالت اور اس نے کہا لاختی اس کی بہن سے قصی اس کے پیچھے پیچھے جا اس کو دیکھ، فبصرت به عن جنب پس تو دیکھتی رہے ایک طرف سے ہو کر سائڈ پہ ہو کر، وہم لا یشعرون اس حال میں کہ ان کو شعور ہی نہ ہو، یعنی جو اس کو اٹھائیں اس صندوق کی تو حفاظت کر اور سائڈ پہ ہو کر دیکھتی رہے ان کو پتہ نہ چلے۔ وحرمنا اللہ فرماتے ہم نے حرام کر دیا علیہ موسیٰ علیہ السلام پر المراضع دائیوں کے دودھ کو، دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے حرام کر دیا، من قبل اس سے پہلے۔ فقالت تو ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری علی اہل بیت ایک گھر والوں پر یکفلون کہ وہ سب اس کی پرورش کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون جبکہ وہ اس کے بہترین خیر خواہ بھی ہیں۔ فرددنا اللہ فرماتے تو ہم نے لوٹا دیا اسے الی امہ اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور غم نہ کرے وہ، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کا اللہ پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، اکثر لوگ اس پروسیس سے نہیں گزرتے جو پروسیس موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے رکھا تھا۔ اب یہ واقعہ آگے بھی چلے گا، یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ واقعہ اس لیے اس موقع پر سنایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، مکہ کا آخری دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے جو ہے پلان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں تھے تو تب یہ صورت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تفصیلی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم مظلوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کر دیتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر رحم کیا اور ایک مظلوم قوم، مقہور قوم جن کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا اور مفت کی ان سے غلامیاں کرائی جا رہی تھیں اور پیسا جا رہا تھا ظلم کی چکی میں ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ایک وقت آئے گا، آج جو حالات تمہارے اوپر ہیں، تمہارے جو ہے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس طرح اللہ نے مصر کی بادشاہی پھر اس مظلوم اور کمزور قوم کو دی تھی، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آئے گا کہ اسی مکہ کی بادشاہی جہاں سے آپ کو جو ہے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، آپ کو نکالا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ مکہ اللہ فتح کر دیں گے، اللہ انہیں کمزور لوگوں کو جو ہے اقتدار عطا کریں گے۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ نے دکھایا بیان ہی اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جو ہے ظلم کرتا تھا اور اپنے اقتدار کے نشے میں مست تھا، اس کا نشہ اترا، اللہ نے اتارا اور فرعون کو جو ہے پانی میں ڈبو دیا، اس کو غوطے آئے تو اس کا نشہ اترا، بیان ہی اسی طرح اس وقت کے جو فرعون تھے، ابو جہل ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ اور سارے بڑے بڑے جو کافر تھے، ان سب کو اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا تھا، ان کے بھی اقتدار کے نشے اللہ نے توڑے اور میدان بدر میں 70 مرے اور 70 قیدی بنے اور ان کے اقتدار کا نشہ اترا، اور پھر اس کے بعد احد ہوا، خندق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح
اللہ اگر کسی کو اقتدار دے دیں، اللہ کسی کو طاقت دے دیں، قوت دے دیں، اور اپنے قوت میں وہ اپنے جو ہے قوت اور اقتدار کے نشے میں آ کر بھول جائے اس چیز کو کہ میں نے ختم ہونا ہے، میرا اقتدار ایک دن مٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دکھاتے بھی ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فرعون تھے جو اپنے اقتدار کے نشے میں تھے، اور ہر دور کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت موجودہ دور میں ابھی جو ہے چند دن پہلے، جب میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، چند دن پہلے بلکہ 1-2 ہفتے ہوئے ہیں، مصر جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ مصر کے اقتدار پر جو قابض تھے وہ اسد خاندان جو 50-55 سال سے حکمرانی کر رہا تھا، کس طرح وہ بھی اپنے اقتدار کے نشے میں تھا نا، مست تھے، کتنے انہوں نے خون کیے، کتنے جو ہے مظلوموں کو مارا اور کتنے بندوں کو انہوں نے قتل کیا، اور آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی اس جیل میں کس قدر ظلم و بربریت ہوتی تھی، کتنے انسان وہاں قید تھے، کتنے بچے وہاں پیدا ہوئے، کئی وہاں بچے پیدا ہونے والے 5 سال کے، 6 سال کے، 10 سال ہو گئے وہاں ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی سورج دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے یہ کھیت کھلیان، یہ دھوپ، یہ ہوائیں، یہ دنیا کی کوئی بھی رونق انہوں نے دیکھی نہیں، 5 سال 10 سال وہ ان بند کمروں میں، تہ خانوں میں ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، وقت کا فرعون ہے نا یہ بھی، لیکن کیا اس کی اقتدار ہمیشہ رہا؟ اللہ نے ان کو بھی دکھا دیا کہ وہ لوگ جو مظلوم تھے، بربریت میں تھے، جن کو ستم ظریفی میں رکھا گیا تھا، اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا، اور وہ جو ظالم بن کے بیٹھے تھے، اللہ نے ان کے ظلم کو ختم کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے تسلی دینے کے لیے، اور آج اس میں جو مظلوم ہے اس کے لیے تسلی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے اس کے لیے اس میں نشان عبرت ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، اور پھر سبق ہے اس میں کہ جس بندے کا اللہ پر اعتماد ہو، توکل ہو، تو اللہ رب العالمین، دیر تو لگتی ہے، وقت تو گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اپنے مومن بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ وعدے پورے کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے نتلو علیکا، پڑھو اس واقعے کو، سمجھو، سیکھو، اس میں کئی جو ہے حکمت کے پہلے من نبع موسیٰ علیہ السلام کی خبر پڑھیں، اور فرعون کی حق کے ساتھ، ان فرعون جو تھا علا فی الارض، سرکش بن چکا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اس نے اس زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا، مختلف قسم کے طبقات تھے، مختلف کلاسیں تھیں، جہاں پر یہ طبقاتی تقسیم ہو جائے نا تو وہاں فتنے اور فساد آتے ہیں۔ جب طبقاتی تقسیم ہو جائے نا، ہمارے ہاں بھی طبقاتی تقسیم ہوتی ہے نا، مڈل کلاس، لوور کلاس، پھر ان کے حقوق الگ ہیں، اگرچہ کتابی صورت میں بڑا بہترین جملہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹا جملہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا، لگتا تو بڑا خوشنما ہے نا، قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہ جھوٹا جملہ ہے۔ وہاں پر ہو نا جہاں پر قانون پھر سب کے لیے برابر، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ ہمارے ہاں تو جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس تعلقات ہیں، جس کی سفارشیں ہیں، قانون اس کا غلام ہے، قانون اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس سفارشیں نہیں، جس کے پاس عہدے نہیں، قانون اس کے لیے ہے، اس کے لیے بھی قانون سے بھی بدترین سزائیں ہیں۔ چلو اس کے لیے وہ قانون جو بنا ہوا ہے وہ تو ہو نا، اس کے لیے کوئی حقوق نہیں، اس کو عام شہری بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کے لیے تو دروازے بند ہیں، اس کے لیے تو کوئی انسانیت والا بھی سلوک نہیں کیا جاتا۔ غریب بیچارے پس رہے ہیں، رل رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لائنیں لگ رہے ہیں، اور امیروں کے جو ہے وہ کتے بھی عیش کر رہے ہیں، ان کے گھوڑے بھی جو ہے وہ مکھن کھا رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھے آپ نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، وقت کے جو حکمران ہیں، وقت کے جو عہدے دار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، اور وہ دولت کن کی ہے؟ ملک کی دولت، ملک کے پیسے سے، عوام کے ٹیکس سے لی ہوئی گاڑیاں، ان گاڑیوں کے اندر ان افسروں کے کتے جو ہے سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھی ویڈیوز؟ ان افسروں کے کتے ان گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کو سیر کرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی فرعون بنے گا نا، وقت کا فرعون بنے گا، طبقاتی تقسیم کرے گا، انسانیت کا خیال نہیں رکھے گا، لوگوں کو دبائے گا،
اپنے اقتدار کے نیچے ان کے خون بہائے گا اور ان پر جو ہے ظلم و ستم کرے گا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا. یاد رکھے اس کے لیے فرعون کہ جو ہے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا کہ اس کا یہ ظلم اور بربریت اور اس کا اقتدار یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا اس کا اقتدار مٹے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس فرعون نے اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا ہوا تھا. قبطی تھے، یہ فرعونی جو تھے یہ قبطی تھے، ان کا خاندان قبطی خاندان تھا، یہ اعلیٰ خاندان تھا، یہ جو ہے فرسٹ کلاس تھے، ان کے لیے بڑا پروٹوکول تھا، اور جو ملک کے جو وسائل تھے ان وسائل پر سب سے زیادہ قابض یہی تھے. باقی خاندانوں کو انہوں نے جو ہے نیچے رکھا ہوا تھا، اور سب سے جو مظلوم خاندان تھا وہ اسرائیلی تھے، اسرائیلی. اور یہ اسرائیلی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر آئے تھے. سورہ یوسف میں ہم واقعہ پڑھ آئے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر آئے اور یہ بادشاہ بن کے آئے تھے. یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے والدین کو بلایا تھا اور یہ بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن پھر ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں اور خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہ چھین لی. وہ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ اسرائیل پر بنی اسرائیل پر کئی ادوار آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بھی دیا، پھر ان کو زوال بھی ملا. وہ ایک عروج کا زمانہ تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں، پھر کافی عرصہ بعد میں بھی رہا کہ بادشاہت ان کے پاس تھی، لیکن اخلاقی بگاڑ اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پستیوں میں ڈالا اور زوال پذیر ہو گئے. یہ اس قدر زوال آیا کہ فرعون نے ان کو پھر غلام بنایا ہوا تھا اور مفت کی غلامیاں کراتے تھے. ان کے جو مرد ہوتے تھے وہ مزدوریاں کرتے تھے. اب دیکھیں نا جو اہرام مصر ہیں، پیرامڈس، کتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر پہاڑ جو ہے ان کو رکھا گیا ہے اوپر، وہ سارے کن سے مزدوریاں کرائی انہوں نے. اور بعض چیزیں تو ان میں ایسی ہیں جو تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے، جو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ پیرامڈس کس طرح بنائے گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو پتھر جب اوپر کھینچے جاتے تھے، لے کر جائے جاتے تھے، تو جب پتھر کوئی گرتا تھا تو اس کے نیچے یہ دب کر مر جاتے تھے، کچلے جاتے تھے، ان کو خون بہہ جاتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. کتنے پتہ نہیں ان میں اسرائیلیوں کا خون بہا وہ پیرامڈس بنانے میں. تو یہ سارے جو تھے فرعونی ان سے مفت کی مزدوریاں کراتے تھے، ظلم کرتے تھے ان پر. ٹھیک ہے نا. تو یذبح ابناءہم، سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ ذبح کیوں کرتے تھے؟ یہ بھی دو توجیہات اس کی بیان کی گئی. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو بادشاہ تھی نا، سلطنت، یہ نجومیوں پر بڑا یقین کرتا تھا. نجومی تھے، اس کے پاس جادوگر تھے. پیچھے بھی آتا ہے نا جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، بلکہ وہ واقعہ بعد کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ یہاں بھی آئے گا، لیکن وہ اصل واقعہ بعد میں ہے. اس کے بعد یہ پہلا ذکر ہے، یہ اس سے پہلے کا بیان ہے یہاں پر. تو وہ نجومیوں نے اس فرعون کو جو ہے پیشین گوئی کی تھی کہ تیری حکومت کو بنی اسرائیل کا ایک بچہ آئے گا، ایک جو ہے بچہ وہ پھر بڑا ہوگا تو وہ تیری حکومت ختم کرے گا، تیری بادشاہت مٹ جائے گی. اس نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم پھر ان بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالیں گے، ان کو قتل کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا یہ بات کہ اس نے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے، غالباً تلمود میں یا کسی اور روایتوں میں آتا ہے. تو وہیں سے لے کر پھر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا. تو بہرحال واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی تھا، دوسری توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی نا تعداد زیادہ ہونے لگی تھی، یعنی ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے اور تعداد بڑھنے لگی تھی، قبطیوں کی تعداد کم ہونے لگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی، یہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہو گئے تو ہمارے لیے کل کو خطرہ بن جائیں گے، کل کو ہمارے لیے خطرہ ہوں گے، تو لہٰذا ان کی تعداد کم کرو. ان کی تعداد کم کرنے کے لیے انہوں نے ان کو قتل کیا تھا. اور پھر جب قتل کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ جب قتل ہونے لگے تو پھر کم ہو گئی تعداد، ان کی تعداد کم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جب تعداد کم ہوگی تو پھر ہماری مزدوریاں کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، کن سے ہم کام کرائیں گے، مزدوریاں پھر یہ کون کرے گا. تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ 1 سال بچے قتل کرتے تھے، وہ 1 سال بچے قتل کرتے، 1 سال میں زندہ رکھتے، 1 سال کے بچے زندہ رہتے، 1 سال کے وہ قتل کرا دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے
جس سال وہ بچے قتل کرنے کا اعلان تھا، پھر اس نے جو ہے اپنے کارندے رکھے ہوئے تھے، عورتوں کے ذریعے جو ہے وہ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، جو عورتیں بتاتی تھیں کہ فلاں گھر میں عورت حاملہ ہے، اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اپنے جو ہے کارندے، اپنے فوجی یا پولیس والے جو بھی اس کا ہوگا وہ بھیجتا تھا، وہ پکڑ کے لاتے اور سب کو جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتے۔ انہو کان من المفسدین، بہت بڑا فسادی تھا وہ۔ اب دیکھنا اتنا بڑا فساد، آپ تصور کریں کہ ایک بندے کی خاطر، ایک بندے کی بادشاہت کو بچانے کے لیے کتنے لاکھوں بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس کی حکومت بچانے کے لیے۔ اور کتنی بڑی بیوقوفی تھی کہ ایک تو اگر نجومیوں کی بات پر وہ یقین کرتا تھا فرعون، اصل فرعون یہ نام جو ہے نا یہ بندے کا نام نہیں تھا بلکہ یہ لقب تھا، جو مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا نا تو اس کو فرعون کہتے تھے، مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا کرتے تھے۔ اور جس طرح روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا کرتے تھے، قیصر کہا کرتے تھے، اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس دور میں اس کو فرعون کہتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا، ایک یہ فرعون جو بچے قتل کراتا تھا، اس سے جو ہے جس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پالا، ایک یہ فرعون تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، جب واپس آئے تو یہ فرعون مر چکا تھا، اس کا بیٹا برسر اقتدار تھا، اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے پاس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعوت لے کر گئے، واللہ عالم، یہ بہرحال قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، بعض روایات میں ملتا ہے، غالباً میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ سورہ اعراف میں۔ تو انہ کان من المفسدین، وہ بہت بڑا فسادی تھا۔ ونرید، اللہ فرماتے پھر ہم نے ارادہ کر لیا، اب یہاں غور کریں، اللہ فرماتے ہم نے جب ارادہ کر لیا نا، کیا ارادہ کیا؟ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نے احسان کرنا ہے ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا۔ اللہ کا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر کن کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیں، جب ہم ایک کام کا فیصلہ کر دیں، پھر ہمارے فیصلے کے سامنے کوئی جتنے بڑے بند باندھے کبھی اس کے بند کامیاب نہیں ہوتے۔ جب ہم اپنی تقدیر میں فیصلہ لکھ دیں تو ہماری تقدیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیریں کام نہیں آتی۔ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو زمین میں کمزور بنائے گئے ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، ان کمزوروں کو ہم نے برسر اقتدار لانا ہے، اور جو ظالم ہے اس کے ظلم کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اس تقدیر کے سامنے فرعون بڑی تدبیریں کر رہا ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا تدبیریں کر رہا ہے کہ بچے قتل کرا رہا ہے، اپنی فوجیں مقرر کر دی ہیں، عورتوں کو جاسوس بنا کے چھوڑا ہوا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے میری تقدیر کے سامنے تدبیریں کر رہا تھا۔ کتنا بڑا اس میں سبق ہے ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کام کا فیصلہ کریں پھر ہماری تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر کام آ ہی نہیں سکتی۔ کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کتنا کچھ تھا، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر کو کیسے کیا؟ وہ جو قتل کرا رہا تھا بچوں کو، اللہ نے اسی کے گھر میں پلوایا۔ اللہ نے کہا میں بھی رب نہیں اگر وہ بچہ تیرے گھر میں نہ پلواؤں۔ ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلهم ائمہ، ہم ان کمزوروں کو امام بنانا چاہتے تھے۔ اللہ جس کو امام بنانے پہ آئے، اللہ تقدیر میں جب فیصلہ کر دے، کائنات پوری مل جائے، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ونجعلهم الوارثین، ان کو ہم اس زمین کا وارث، اس زمین کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ ونمکن لهم فی الارض، ہم ان کو اقتدار دینا چاہتے تھے اس زمین کا۔ ونری فرعون وہامان، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو ہم دکھانا چاہتے تھے کیا؟ ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر کر اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اپنی چالیں چل رہے تھے، بچوں کو قتل کر رہے تھے، جس سے ڈرتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیلی ہم پر یہ بادشاہ نہ بن جائیں، ان کے پاس حکومت نہ جائے، کہیں فرعون کی جو ہے بادشاہت ختم نہ ہو جائے۔ ہم ان کو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ کس طرح ہم نے ختم کر دی ہے تمہاری تدبیر۔ جب ہم کرنے پہ آئیں تو پھر ہمارے تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، وہ ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ اوحینا، اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر جب ہم اپنے کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جب اپنی تقدیر کے فیصلے کرنا چاہیں، جب اللہ کے کن کے فیصلے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اسباب اور وسائل کے ساتھ نہیں کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر جس طرح کام کرتے ہیں ویسے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کا فیصلہ کیا، پھر اللہ نے بارش نہیں برسائی،
اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ جب اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے آئے پھر وہ محتاج نہیں، پھر اللہ مچھلی کو حکم دیتے ہیں، مچھلی ہے کہ یہ تیرے پیٹ میں جو آ رہا ہے اس کو اپنا لقمہ نہیں بنانا، یہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ جب اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے آئے تو پھر پانی کو حکم دیتے ہیں، پانی راستہ بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ جب اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ گھبرانا کس چیز کا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یہ بچوں کو قتل کر رہا ہے کہ کہیں یہ بچہ بادشاہ نہ بنے، میں رب ہوں، میں اس کے گھر میں پلواؤں گا۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی، اس وحی سے مراد الہام ہے، دل میں القاء کیا اللہ نے، الی ام موسیٰ، موسیٰ کے ماں کی طرف، کیا کہا، ان ارضعی، اپنے بچے کو دودھ پلا، پریشان نہیں ہونا، ہم نے فیصلہ کر لیا تیرے اسی بچے کو ہم مصر کا حاکم بنائیں گے، تیرے اسی بچے کے ذریعے سے ہم اس فرعون کا تختہ الٹا دیں گے۔ یہ ڈر رہا ہے، تو نہ ڈر، یہ فوجیں آئیں گی، اس کی قتل کرے گا، ہم اس کے گھر میں پلوائیں گے۔ ان ارضعی، دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب ڈر ہونے لگے، جب تجھے پتہ چلے کہ فرعون کی فوجیں آ گئی ہیں بستی میں اور ڈھونڈ رہے ہیں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے، اس کو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو اٹھانا، صندوق میں بند کرنا اور دریا میں ڈال دینا۔ ذرا تصور کریں، دریا میں ڈلا ہوا بچہ کہیں بچتا ہے؟ تھوڑا سا پانی چل رہا ہو کھالے میں، نالی میں، بچہ گر جائے، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ، چند دنوں کا، ہفتے کا، 10 دن کا، زیادہ سے زیادہ مہینے کا ہوگا، مہینے کے بعد تو وہ فوجیں چکر لگاتی ہوں گی، اتنا دودھ پیتا بچہ کتنی دیر ماں کی جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ صندوق میں بند کر دو، کیا بچہ بچے گا؟ چند گھنٹوں کے بعد بند کیا ہوا صندوق میں، اور صندوق بھی پھر دریا میں ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہماری رحمت میں کوئی آ جائے، ہم خود اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کر اس کو پالتے ہیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ لا تخافی، اے موسیٰ کی ماں، ڈرنا نہیں، پھر ہمیں دے دی ہے نا، ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے حوالے کی ہوئی چیز پر پھر ڈر؟ جب اللہ کے حوالے کر دیا نا، ایک کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کریں، آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچے کو، مشکل تھی نا، پریشانی تھی کہ اگر اپنے پاس رکھتی ہے تو مارا جائے گا، اب اللہ کے حوالے کیا ہے تو کہا لا تخافی، ڈرنا نہیں، ولا تحزنی، لا تخافی کا مطلب کیا، اس بات سے نہیں ڈرنا کہ کہیں یہ قتل نہ کر دیا جائے، ولا تحزنی، اور یہ غم بھی نہیں کرنا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے بچے کا مستقبل کیسا بنے گا۔ انا رادو، وعدہ رہا، اے موسیٰ کی ماں، الی ام موسیٰ، وہی ہے نا، القاء ہے، انا رادو، وعدہ رہا ہمارا، انا رادو، اسی تیرے بچے کو واپس تیرے پاس لوٹائیں گے، اور بڑی عزت کے ساتھ لوٹائیں گے۔ انا رادو الیک، جب واپس لوٹائیں گے تیرے اس بچے کو تو پھر خرچہ بادشاہ کے گھر سے آ رہا ہوگا، جب واپس لوٹائیں گے بچے کو تیرے گھر میں تو پھر وہی جو قتل کے پلان کرنے والے ہیں وہی اپنے گھر سے اس بچے کا ماہانہ خرچہ دیں گے، اس کا وظیفہ لگا کر آئے گا، اس کا وظیفہ لگ کے آئے گا، پروٹوکول فرعون کے گھر سے ملے گا، اور تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، یہ وعدہ رہا ہمارا۔ انا رادوہ، ہم اس تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لوٹا رہے ہیں، واپس لوٹائیں گے، لیکن تو پہلے کیا کر، اس کو اٹھا، القیہ فی الیم، اس کو دریا میں ڈال۔ اللہ رب العالمین پہلے امتحان بھی لیتے ہیں، پہلا تو امتحان ہے، دل پہ پتھر رکھنا ہے، اس امتحان سے گزرنا ہے، اپنے بچے کو اٹھانا ہے اور دریا میں ڈالنا ہے۔ پہلے توکل اور اعتماد کر کے قدم تو اٹھائیں نا، ہم قدم اٹھانے سے اصل ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین جس کا ہو وہ قدم اٹھانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ کہتے ہیں انا رادوہ الیک، دیکھنا ہم اس کو کیسے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سمجھایا جا رہا ہے نا کہ جس طرح موسیٰ کی ماں کو ہم نے ان کا بیٹا واپس لوٹایا تھا، اسی طرح یہ مکہ جس سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، یہ مکہ کا گھر، یہ بیت اللہ، یہ بھی ہم تمہارے حوالے کریں گے، انا رادو، یہ بھی تمہارے پاس لوٹ کر واپس آئے گا۔ وجاعلوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ کہا اس کو ہم نے رسول بنانا ہے، یہ موسیٰ یہ تیرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ یہ ایسا نہیں ہے، انا وجاعلوہ من المرسلین، ہم نے تو اس کو رسول بنانا ہے۔ فالتقطہ آل فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، چھوٹے تھے، بچے تھے، صندوق میں ڈالا اور صندوق کو پانی کے حوالے کر دیا، پانی کے حوالے اب چل رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنی تقدیر کے جب فیصلے کرنے آئے ہیں، بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا، بہرحال جیسے بھی ہو، اللہ نے ادھر سے یہاں سے صندوق میں ڈالا
ماں اس موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں القاء کیا کہ صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور ادھر سے فرعون کے محلوں سے فرعون کی بیوی کو نکال کر اللہ رب العالمین جو ہے دریا کے کنارے لے کے آئے۔ فرعون کی بیوی دریا کے کنارے سیر کرنے آئی ہوئی، یا وہ جو ہے گھر اس کا محل قریب تھا، وہاں سے گزر رہی تھی صندوق، اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ اس صندوق کو پکڑو، کیا ہے اس میں، پکڑ لیا انہوں نے، گھر میں لے کے آئے، لیکون اللہ فرماتے انہوں نے اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ ان کو پتہ تو نہیں تھا غم کا باعث بننے والا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہی بچہ آج جس کی پرورش کر رہے ہیں، آج جس کو اٹھا رہے ہیں، جس کو پال رہے ہیں، جس کا وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ رہے ہیں، کل کو ان کے لیے غم کا باعث بنے گا۔ یہی بچہ ہوگا جس پر فرعون روئے گا کل کو اور کہے گا کاش اس وقت میں صندوق نہ اٹھاتا، کاش میں اس وقت اس بچے کو قتل کر دیتا تو میرے لیے بہتر تھا۔ عدوا وحزنا، یہ بچہ اس فرعون کے لیے غم کا باعث بنے گا، پچھتاوے کا باعث بنے گا، اور بنے عدوا وحزنا، غم کا باعث، پچھتاوے کا باعث۔ ان فرعون، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر سب خطا کار تھے، بڑی خطا کر رہے تھے بچوں کو قتل کر کے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے میں تدبیریں کر رہے تھے، بہت بڑی خطا پر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اب اٹھا کر لائے فرعون کی بیوی، اس نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک، اب اس فرعون کی نا اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں میں دیکھیں، اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے والا، انا ربکم الاعلیٰ، سورۃ النازعات میں آتا ہے نا، کہتا تو انا ربکم الاعلیٰ، بڑا رب تو میں، اپنے آپ کو رب کہنے والا اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اولاد نہیں تھی اس کی۔ جب اس بچے کو دیکھا قرۃ عین لی، اور پیچھے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ ہماری طرف سے تیرے اوپر ایک انعام یہ بھی تھا، القیت علیک محبہ، ہم نے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ایسی بنائی تھی، بعض بچے ہوتے ہیں نا ایسے کہ دیکھ کر ان سے جو ہے نا انس اور محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا نا، اتنے خوبصورت پیارے بچے تھے کہ دل کرتا کہ یہ میرا بچہ ہو، میں اس کو چوموں، اس کو سینے سے لگاؤں، اس کو منہ سے لگاؤں، اس کو اپنے پاس رکھوں، اس کی پرورش کروں، اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگتے ہیں، فیلنگ آنے لگتی۔ وہ فیلنگ جو تھی، وہ محبت کے جو جذبات تھے اللہ نے ڈالے تھے، جو بھی اب دیکھتا، اب پھر اس کی جو ہے فرعون کی بیوی نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور محبت آنے لگی، اور پھر اولاد جس کی نہ ہو اس کو ویسے ہی بچوں سے زیادہ انس اور پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہماری اولاد نہیں ہے، قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو لا تقتل، اس کو قتل نہ کر، والا کا تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی اولاد، لا تقتل، اس کو قتل نہ کرنا۔ پھر انہوں نے تو ارادہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا ہو، قتل کر دوں گا، نہ اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ نفع دے ہمیں، پھر ان کی بیوی کو تو نفع دیا، یہ تو مومنہ بن گئی۔ اس کا ذکر آتا ہے نا سورہ تحریم میں، پھر ان کی بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ سے جنت کا وعدہ کیا اللہ نے ان سے، اس پر بھی فرعون نے بڑے ظلم کیے۔ یہ سورہ تحریم میں جو ہے ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال امرات فرعون، فرعون کی بیوی کی اللہ نے مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرات فرعون، تو عسیٰ ان ینفعنا، کہنے لگی قریب ہے کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، وہم لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کیا بننے والا۔ وَأَصْبَحَ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کو نہیں پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں گیا، انسان ہے آخر۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا، محبت سے بے قرار، تڑپنے لگی، ڈال تو دیا، اب کیا بنے گا۔ ان کا اللہ فرماتے قریب تھا، لتبدی بھی، اپنے بیٹے کی اس خبر کو ظاہر کر دیتی، بتا بیٹھتی کسی نہ کسی کو کہ میں نے ایسے کیا ہے، دریا میں ڈالا بچہ۔ اللہ فرماتے لولا ربطنا علی قلبیا، پھر جب ہم اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم خود دلاسے دیتے ہیں، خود تسلیاں دیتے ہیں، ہم نے اس کے دل پر ربطنا، ہم نے گرہ باندھی۔ یہ لفظ پیچھے سورہ کہف میں آئے ہیں، وہ نوجوان جو غار میں جا کے سوئے تھے، اللہ فرماتے ہم نے ان کے دل پر تھپکیاں دی، ان کے دل پر اپنی رحمت کی تھپکیاں دی، ربطنا علی قلبیا، ان کے دل کو مضبوط کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو بھی ہم نے مضبوط کیا ہے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے، یعنی یقین کرنے والے میں سے ہو جائے کہ اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونے والا۔ وقالت، اور اس نے اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی تھی،
ان کو بھیجا ساتھ کہ تو بھی چل دیکھ اس کو کہاں جاتا ہے، کون اس صندوق کو اٹھاتے ہیں، قصی پیچھے پیچھے چل اس کی نگرانی کر، فبصرت بھی، لیکن دور رہنا ہے، پتہ نہیں چلے کہ یہ اس صندوق کی نگرانی کرنے والی ہے، پتہ نہ چلنے دینا کسی کو، ہم لا یشعرون، وہ شعور ہی نہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے پھر جب بچے کو اٹھایا، چھوٹے تھے، کافی وقت گزر چکا تھا اور بھوک سے جو ہے وہ بل بلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کان میں نا اپنی رحمت سے کہہ دیا کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اب دیکھیں نا اللہ کی تقدیر، دیکھیں اللہ کے فیصلے، دیکھیں چھوٹا سا بچہ، اس کو کیسے پتا ہے کہ میری ماں کا دودھ کون سا ہے؟ اس کو تو بس بھوک سے ہے نا، یہ دودھ پینا یا نہیں پینا، اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرنے پہ آئے تو چھوٹے بچے سے بھی اس کو بھی شعور مل گیا، اس نے دودھ نہیں پیا۔ بڑے دودھ پلانے والی آئیں، بڑے پہلے دور میں جس طرح دودھ پلایا جاتا تھا، دائیاں آتی تھیں دودھ پلانے والی، وہ آئیں ساری کہ بادشاہ کے گھر بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا ہے تو خرچہ تو بڑا ملے گا، پروٹوکول ہوگا، شاہی پروٹوکول ملے گا، لیکن کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ اب وہ ان کی بہن کھڑی تھی، وہ کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت، میں ایک گھر والوں کی طرف تمہاری دلالت نہ کروں، میں نہ بتاؤں، یکفلون، وہ اس کی کفالت کریں گے، وہ ہم لہو ناصحون، وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن بتا تو کھڑی ہے، بتا بیٹھی ہے نا کہ ایک گھر کی طرف میں رہنمائی نہ کروں، وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں وہ اس کے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام کرانے پہ آئے، اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر کوئی کام نہیں آتی۔ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو ہے اشاروں میں بتا دیا کہ وہ گھر والے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا کہ بچی تو یہ بتا، تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ ہیں؟ کہیں تو اس کی رکھوالی تو نہیں کر رہی، کہیں وہ اسی کی ماں تو نہیں ہے؟ لیکن نہیں، اللہ نے سب کے ذہن ایسے مفلوج کر دیے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں آیا ہے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، فَرَدَدْنَا، اس کے کہنے پر ہاں ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہے چلو کسی کا دودھ تو پیے نا، یہ کسی کے تصور میں ہی نہ رہا اس وقت، یہ اسی کی ماں نہ ہو شاید۔ فَرَدَدْنَا، اللہ فرماتے پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو، إِلَىٰ أُمِّهِ، اس کی ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ واپس جو آئے اب شاہی پروٹوکول کے ساتھ، شاہی جو ہے پروٹوکول مل رہا ہے، بادشاہ کے محل سے جو ہے وظیفہ لگا ہوا ہے، پروٹوکول ہے، وظیفہ ہے، خرچہ فرعون دے رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پاس اپنے گھر میں جو ہے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ لا کئی تقر عینھا، موسیٰ کی ماں تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، غم نہ کر، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ وہ امتحان نہیں دے سکتے، وہ امتحان جو سمندر میں، دریا میں ڈالنے کا جو امتحان تھا، اس امتحان کے پروسیس سے نہیں گزر سکتے، تو یقین نہیں کرتے، لیکن جو امتحانوں میں گزرے، اپنے آپ کو امتحان کی بٹھی میں ڈالے اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اس کا، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں اسے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں، ان کے سامنے کسی انسان کی کوئی تدبیر کبھی بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی تقدیر پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور انسان کو جو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رحمت کو پانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، عمل، ایمان بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔